إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين ماشاءاللہ پیر کرام کا شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضرات سادات کرام علماء ذی شان و دیگر احباب طریقت عرس شاہ لاثانی علیہ الرحمہ کی اس مرکزی نشست میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ احباب جانتے ہیں کہ یہاں تشریف لانے والے معزز علماء کرام جو بھی گفتگو فرماتے ہیں یقیناً ان کی خدمت میں موضوعات ہماری طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے بسا اوقات مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو گفتگو علماء کرام کر چکتے ہیں اس کو بار بار میں اگر دہراؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے کسی طرح سے یہ ثقل کا باعث نہ ہو جائے، مگر پھر بھی حالات کی نزاکت کے پیش نظر میں چند کلمات خیر آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ نہایت اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ جو اس امت کا سواد اعظم ہے اور حقیقی طور پر امت کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف یہاں سب کانٹیننٹ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے وہاں اہل سنت و جماعت موجود ہیں۔ یہاں جو تشریف لانے والے احباب ہیں انہیں اس مسئلہ کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ وہ باتیں، وہ خبریں، وہ واقعات جو آپ کے لیے روز بروز جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے وہ نئے ہوتے ہیں، ہمارے تجربات اور مشاہدات میں وہ باتیں بہت پہلے آ چکی ہوتی ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے تجربات سے اور مشاہدات سے ہی ہے کہ ظاہر ہے پبلک انٹریکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں پہلے سے ہی ہمارے علم میں ہوتی ہیں اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ چیزوں کی طرف بندے کا دھیان چلا جاتا ہے۔ تو پیش آمدہ جو فتنے ہیں اور مسائل ہیں ان کے حوالے سے میں نے اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی معاملہ میں جلد بازی نہ کیا کریں اور
ہر چلنے والی ہوا کون ہوا کون وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی نام سے ہو، اس کو میں کون ہوا چل فالو کرنے کی کوشش کرنا، دیکھنا کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کون ہوا چل جیسے جتی آپ کے پاس اگر کوئی اچھا ڈیٹیکٹر نہیں ہے تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو حالات کے مطابق جو بات عرض کرتے ہیں، آپ کا کام ہے کہ ان باتوں کو مان لیں اور ان فتنوں سے بچ جائیں۔ دب گیا میں نے بارہا یہ بات عرض کی، آج بھی تقریباً تمام علماء کرام نے اس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ راہ اعتدال یہی ہے کہ ہم کسی جھگڑے کا حصہ نہ بنیں، اور وہ لوگ جو داڑھی رکھ کر بھی، امامہ پہن کر بھی، ٹوپی پہن کر بھی فتنہ و فساد برپا کرنے کے موڈ میں ہیں، ہم ان سے علیحدگی اختیار کریں۔ ہم نے تو اس سے قبل بھی یہ کوشش کی کہ جب محراب و منبر سے جب کبھی بھی کسی نے دین کے نام پر، مسلک کے نام پر یا اصول دین کے نام پر کسی دوسرے شخص کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کی تو ہم نے ایسی سوچ اور فکر سے ہمیشہ علیحدگی اختیار کی، اور یہی سبب تھا کہ آج وہ لوگ جو پچھلی 2-3 دہائیاں جن لوگوں کو اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے رہے، آج خود ان کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہیں اور ان کو گالیاں بک رہے ہیں۔ اس لیے میں نے دوستوں سے کہا، مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ ان لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ دوستوں سے بھی اور دشمنوں سے بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ تو بندہ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنے منہ سے غلاظت نکالتا رہے اور جس کے بارے میں جو خیالات بنے ان کو فوراً غلیظ اور گندی گالیوں کا روپ دے کر نکال لیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اختلاف ہوتا آیا ہے، امت میں ہوتا رہتا ہے، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ اس اختلاف کو انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنی ذاتی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور انانیت کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو دین کا رنگ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور چند دن پہلے کی بات ہے، شاید اپنے 40 سال پہلے کے کسی معاملہ کی وضاحت فرما رہے تھے، اور مجھے کسی دوست نے ان کا کلپ سینڈ کیا کہ اب دیکھیں یہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی، یہ بے ہوشی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے نعروں کی گونج میں کسی کی پیروی کرنے کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے چلیں گے تو ہوش اگر 20 سال بعد آیا تو 20 سال بعد وضاحت کریں گے، اگر اگلے مہینے ہی ہوش آ گیا تو اگلے مہینے وضاحت کرنا پڑے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ 40 سال ضائع کرنے کے بعد وضاحت کی جائے، کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنی سمت متعین کر لیں۔ اس لیے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی ہے، اور ہم کسی کے پابند نہیں ہیں کہ کوئی کہے کہ جی وہ کیا کرتا ہے تو اس کو کہیں، یہ کیوں کرتا ہے اس کو سمجھائیں۔ بھائی ہم تو صرف کہہ ہی سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بدتمیز ہو گیا ہے، دیکھیے آپ مثال دیکھیے، بچہ ہے جو بے شعور ہے، جسے پتہ نہیں اپنے نفع نقصان کا، جب آپ اس کو بدتمیزی سکھائیں گے، گالی گلوچ سکھائیں گے، آج اسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو گالی دو، تو کل کو وہی بچہ آپ کو بھی گالی دے گا۔ اور ہمارے ساتھ یہی ہوا، جنہیں آج گالیاں پڑ رہی ہیں یہ کل تک
لوگوں کی محراب و منبر کے وارث کہلانے والا ہے. یہ کل تک لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے اور آج جب اپنے ساتھ ہاتھ ہوا تو اب پیٹتے ہیں کہ بولو ہمارا ساتھ دو. بھائی کیوں ساتھ دیں؟ آپ نے غلط کلچر متعارف کروایا. آپ نے کیوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا؟ تو اس لیے میں نہایت اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احباب طریقت اسی منہج پر، اسی پیٹرن پر جیسے عرض کیا جاتا ہے، اسی پر مناسب طریقے سے چلتے رہیں اور اپنا حساب لگائیں کہ ہم کس صف کے مسلمان ہیں. اور وہی بات ہے کہ جس وقت مسلمانوں کی تباہی ہوئی، سقوط بغداد پڑھی ہے، دیکھیے مسلمانوں کی تباہی کے اسباب ہی یہ ہیں کہ فرعیات میں الجھ کر رہ گئے، ایک دوسرے سے جھگڑا. کل تک تو یہ فرقوں کی جنگ تھی اور آج فرقوں کی جنگ نہیں رہی بلکہ اہل سنت و جماعت میں فرقے بننا شروع ہوئے، یعنی فرقوں کی حیثیت میں آ گئے سامنے. اور اتنا تشدد ہے، اتنا تعصب ہے کہ دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں، دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں، سلام لینا گوارا نہیں. تو کیا یہی اسوہ حسنہ پر عمل ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ تشریف فرما تھے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت میں کوئی صاحب آئے تو حضور علیہ السلام نے تھوڑا ناگواری کا اظہار فرمایا، لیکن جیسے ہی وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے انہیں پانی وغیرہ یا جو کچھ بھی گھر میں تھا انہیں عنایت فرمایا، ان کے او وقت کی. وہ کچھ دیر وہاں حاضر رہے اور اپنی جو بھی عرض کی وہ پیش کی اور اس کے بعد وہ صاحب چل دیے. حضرت ام المومنین عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر قبل تو آپ نے اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، لیکن اب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات بھی کی اور ان کی بات سنی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو الفاظ فرمائے ان کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ عائشہ تو نے مجھے بد اخلاق کب پایا ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختلاف کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود اس شخص کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں فرمائی. اگر حضور کوئی کلمہ ایسا فرما دیتے تو امت کے لیے راہ متعین ہو جاتی اور یقیناً ہمارے لیے وہی راہ نجات ہوتا. لیکن حضور نے بد اخلاقی کو نہ خود پسند فرمایا نہ امت کو اس کی اجازت دی. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے، اس ظرف کی ضرورت ہے کہ اپنی جو مخالف سوچ ہے، فکر ہے یا مخالف دھڑا ہے، جو بھی ہو، وہ اپنے مسلک کا ہے یا دوسرے مسلک کا ہے، اس کی بات کو سننے کی ہمت پیدا کی جائے. بات کرنا بہت آسان ہے لیکن بات سننا، اسے برداشت کرنا یہ مشکل کام ہے اور یہی کرنا پڑے گا. اور یہی سنت نبوی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمانے والے ہیں. اگر آپ سختی کے ساتھ گفتگو فرمانے والے اور سختی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب جمع رہتے ہیں یہ آپ کے ارد گرد اس طرح جمع نہ ہوتے بلکہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، نظریات کو، اپنے خیالات کو کسی پر امپوز نہ کیا جائے. اور کسی کی بات سے اختلاف ہو تو سمجھدار بندے کے کام یہ ہے کہ اچھے پیرائے میں اس کی بات کا جواب دے اور اپنے کام سے کام رکھے.